پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. انسان اگر سچے دل سے اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ گار کو بخشے گا خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے ادبی ہے. اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں. اس کے حضور کوئی کمی نہیں. اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے. انگریزوں کی نوکریوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ اتنی تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں. خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے. یہ یقینی وعدہ ہے. وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو کر اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے. مایوس ہو جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے، بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان صحت کی حالت میں توبہ کرے اور نہ یہ کہ آخری سانس لیتے ہوئے. بس ان دنوں میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے اور پھر اس کا آخری عشرہ جہنم سے بچانے والا بھی ہے. گناہوں سے معافی اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے. اگر اس سے ہم جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں تو ہماری دنیا و عاقبت سمجھ جائے گی. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم احمدیوں کے لیے تو بعض جگہ زمینیں انتہا سے زیادہ تنگ کی جا رہی ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ گیا، ہمارے درود اور ہمارے استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہو گئے تو دشمن 1000 کوششیں کر لے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں تو دنیا کا کوئی ہیلا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان کی کوئی کوشش ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بس ہمیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں. رمضان کی دعاؤں میں مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض جگہ احمدیوں پر بہت زیادہ مشکلات طاری کی جا رہی ہیں، ان کو بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں احمدی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے. پاکستان کے احمدی جو ہے خود بھی خاص طور پر ان دنوں میں اپنے لیے اور جماعتی حوالے سے بھی بہت زیادہ دعائیں کریں. پھر آج کل اسی طرح جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس بلا سے بھی دنیا کو نجات دے، ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں درود و استغفار کرنے والا بنائے. اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا